الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بعض مساجد یا بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پر انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کی جو روحانی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ ادارہ حافظ علامہ ہشام لائی ظہیر حافظہ اللہ کا، اس میں بھی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنی روحانی کیفیت میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ جس علاقے کے اندر بھی ایسا ادارہ ہوتا ہے تو انہیں خصوصی طور پر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ متقی انسان کسے کہا جاتا ہے؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں اپنے استاذ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے پاس لبثت 20 سنہ، میں اپنے استاذ کے پاس 20 سال رہا، اور 20 سال کے لمبے عرصے میں ما رأیت منہ شیئا یقال لہ ذنب، میں نے کوئی ایسا کام ان سے نہیں دیکھا جس کو گناہ کہا جاتا ہو۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو بہت زیادہ مال عطا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو آدم کا بیٹا ہے لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِسَبَبِ الذَّنْبِ، وہ گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور بعض ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر متقی انسان آئے تو تقوی کے اندر بے شمار چیزیں شامل ہیں، امانت داری، اور انسان کا ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے محمد بن مسلمہ کانبی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑے امام تھے، لیکن جب حدیث کا علم حاصل نہیں کیا تھا تو یہ ایک بدمعاش تھے، یعنی لوگوں کا مال لوٹ لینا، اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ امیر المومنین فی الحدیث امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد میں حدیث کا درس دیا، تو امام شعبہ جب جانے لگے تو محمد بن مسلمہ کانبی نے انہیں روک لیا، کہنے لگے مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس طرح حدیث نہیں سناتا، حدیث کا اگر آپ نے درس سننا ہو تو فلاں مسجد میں آنا، وہاں پر میں درس دیتا ہوں، یہ حدیث کا ادب ہی نہیں، آپ نے راستے میں مجھے روک لیا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے حدیث سنائیں۔ خیر اس نے اصرار کیا، کہنے لگے جی آپ لازمی حدیث سنائیں۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آدمی میں حیا نہ رہے تو وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اس ایک حدیث نے محمد بن مسلمہ کانبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ بعض ایسے موقع ہوتے ہیں کہ انسان کوئی ایک بات سنتا ہے، اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد بنے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رات کو میں نے درس دیا تو میں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب سے زیادہ روایات کو بیان کی ہے، 5374 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی تو پوچھا گیا آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو فرمانے لگی ابو ہریرہ سے بڑھ کر افضل میں کسی کو بھی نہیں سمجھتی، جب میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے۔
تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے لوگ کہتے ابو ہریرہ آپ نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، کہتے اللہ کی قسم اگر قرآن جی کی 2 آیات مجھے میرے ذہن میں نہ ہوتی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اور اس طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہتے کہ اگر یہ 2 آیات نہ ہوتی، ایسے لوگ جو علم کو چھپا لیتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی، اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، صرف ان 2 آیات کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تمام حدیثیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اور وہ فرماتے کہ لوگوں آپ کو علم نہیں ہے، اگر آپ نے کسی انصاری صحابی کو دیکھنا ہو تو وہ آپ کو کھیتوں میں ملے گا، اگر آپ نے کسی مہاجر صحابی کو دیکھنا ہو تو وہ آپ کو بازار میں ملے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھنا ہو تو وہ نبی کے قدموں کے اندر آپ کو ملے گا۔ میں تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتا تھا کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور میں فوراً اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ اور اپنی ماں کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ جب اپنی والدہ کے دروازے پر آتے تو فرماتے السلام علیک یا اماں، اے میری والدہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ربیتنی اذ کنت صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے میری تربیت کی ہے۔ تو آگے سے والدہ بھی جواب دیتی وعلیک السلام یا ابا ہریرہ رحمک اللہ، اے میرے بیٹے ابو ہریرہ آپ کے اوپر بھی اللہ رحم کرے، بررتنی اذ کنت کبیرا، جب تیری والدہ بڑھاپے میں پہنچی ہے تو تو نے بھی میری خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترى رجل من الارض عقارا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، اسے ضرورت تھی، تو واجد فیہا جرۃ، اس نے اپنی زمین کے اندر جب اس میں ہال چلانے لگا تو اسے ایک مٹکا ملا من ذہب، جو سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ مٹکا پکڑا اور جس سے زمین اس نے خریدی تھی اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذہب، میں نے تو صرف آپ سے زمین خریدی تھی، آپ سے سونا نہیں خریدا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کے متقی انسانوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اگر مجھے علم ہوتا کہ میری زمین میں سونا ہے تو میں اپنی زمین کو فروخت ہی کیوں کرتا، میں نے سونے سمیت ہی آپ کو یہ ساری کی ساری زمین فروخت کر دی تھی۔ اب دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہہ رہا ہے یہ سونے کا مٹکا آپ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ سونے کا مٹکا آپ کا ہے۔ فتحاکما، تو دونوں قاضی کے پاس فیصلہ لے کر گئے، تو قاضی نے کہا کہ آپ میں سے کسی کا بیٹا ہے، جس نے زمین خریدی تھی اس کا بیٹا تھا اور جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹے کا اس کی بیٹی سے نکاح کر دیا جائے اور یہ جو سونے کا مٹکا ہے یہ حق مہر کے طور پر ادا کر دیا جائے۔ تو یعنی کیسا ان کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر چند پیسوں کی خاطر لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سونے کے ایک مٹکا، وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن میں تقویٰ پایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، برکات کو نازل کرتے ہیں۔ ایسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ درج کیا ہے اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ 100 سال امام طبرانی رحمہ اللہ کی عمر تھی۔ 260 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 360 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو ان کا غلام نافع بھی ان کے ساتھ تھا۔ غلام سے کہنے لگے کہ آپ کھانا تیار کریں۔ غلام نے کھانا تیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے راعی الغنم، ایک بکریوں کے چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ اس چرواہے سے کہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لے۔ تو نافع کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، کیونکہ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ بڑا مہمان نواز بھی ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی عزت کرے۔ فرماتے ہیں میں نے اس بکریوں کے چرواہے سے کہا کہ آپ ہی کھانا کھا لے، تو وہ کہنے لگا انی صائم، میرا روزہ ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کی جو رمضان کا مہینہ پانے والے ہیں اور اس میں روزے رکھنے والے ہیں۔ سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کوئی تمنا کریں تو وہ کہتے کہ ہماری سب سے بڑی دنیا میں تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں رمضان کا مہینہ کرے اور ہم اس میں اچھے عمل کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ یہ سب سے بڑی وہ تمنا کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، تو اللہ تعالیٰ ایک نفلی روزے کی وجہ سے 70 سال اس بندے کو جہنم کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں، ایک نفلی روزہ رکھنے کی۔ اور جو فرضی روزہ اس کا تو اجر ہی بیان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ تو وہ بکریوں کا چرواہا کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتنی گرمی کے موسم میں اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذہن میں ویسے خوش طبی آئی، وہ اسے مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ ایک بکری ہمیں دے دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے مالک کو کیا پتہ چلے گا، آپ کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا تھا۔ تو بکریوں کا چرواہا کہنے لگا این اللہ، اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ جملہ پڑھ رہے تھے این اللہ، بکریوں کے چرواہے نے یہ جواب دیا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، بار بار وہ جملہ ریوائز کر رہے تھے۔ اور مدینہ میں آئے، انہوں نے پوچھا یہ کس کا غلام ہے؟ تو بکریوں سمیت اس غلام کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو ایسا تقوی جس کے اندر امانت داری ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے متقی لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں میرے ذہن میں سنانے کے لیے، آخری ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، طبقات حنابلہ میں، ایسے شذرات الذہب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک امام ہیں محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ ان کا نام ہے، فرماتے کہ میں حج کے ارادے سے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اسباب پیدا کر، تو اللہ نے میرے لیے اسباب پیدا کیے، تو میں حج کرنے کے لیے گیا۔ حج کرنا ایک ایسی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں کوئی حادثہ ہوا، وہ فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی حج جائیں گے، ویسے تو انسان کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی حج جائیں گے، ہر سال اس آدمی کے نامہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ حج کا اجر عطا فرمائے گا اسے۔ ہر سال جتنے حج جائیں گے، یعنی قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی حج جائیں گے، ہر سال اس بندے کو حج کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حج کے بارے میں ایسا اجر بیان ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں اپنے وہاں جو کمرہ تھا اس سے باہر نکلا تو مجھے ایک بڑا قیمتی بٹوا ملا اور اس کے اندر ایک بڑا قیمتی ہار تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ ہار وہاں سے پکڑا اور میں نماز ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ میں نے کہا چلو ایک اچھی میرے پاس خرچے والا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد ایک آدمی اعلان کر رہا تھا کہ میرا ایک بٹوا گم ہوا ہے، اس میں بڑا قیمتی ہار ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو وہ مجھے واپس کر دے، میں اسے 500 اشرفیاں بھی انعام میں دوں گا۔ کہتے کہ میں نے وہ بٹوا پکڑا اور میں نے اسے واپس کر دیا اور وہ 500 اشرفیاں مجھے دیتا رہا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو واپس کیا ہے۔ کہتے اس کے بعد حاجی لوگوں نے کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس اپنے وطن میں جانے لگے تو فرماتے ایک کشتی میں ہم سوار ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیلاب آیا، طوفان آیا، تو وہ جو کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک بڑا تختہ آیا تو میں اس کے اوپر بیٹھ کر ایک کنارے پر پہنچ گیا۔ کہتے وہاں پر فجر کی نماز کا وقت تھا، میں نے نماز ادا کی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں اجنبی لگ رہے ہیں تو آپ نماز بھی پڑھا لیتے ہیں۔ کہتے میں نے نماز پڑھائی، انہیں میری قرات بڑی اچھی لگی۔ اس طرح قاری امجد صاحب نے نماز پڑھائی ہے، ایسے ہی حافظ صالح الہی ظہیر صاحب یہاں پر تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو ایک بڑا روحانی قسم کا سماع ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس ہی امام لگ جائیں. تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر امام لگ گیا. تو کچھ عرصے بعد مجھے کہنے لگے کہ ہم یہاں پر ایک یتیم اور مالدار لڑکی ہے، اس سے آپ کا نکاح نہ کر دیں. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو میرا نکاح کر دیں. کہتے انہوں نے وہاں پر ایک یتیم لڑکی سے میرا نکاح کر دیا. فرماتے جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے اس کے گلے میں ایک ہار دیکھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ ہار تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرا باپ حج کرنے کے لیے گیا تھا تو یہ ہار اس کے پاس وہاں سے گم بھی ہو گیا تھا، اور میرے باپ نے آ کر مجھے وہ واقعہ بھی سنایا تھا. اور میرا باپ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کاش کہ وہ ایسا مسلمان مجھے مل جاتا جس نے مجھے ہار واپس کیا تھا تو میری بیٹی میں اسی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتا. میں نے اس سے بڑھ کر ابھی تک کوئی امانت دار بندہ نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا پھر آپ خوش ہو جو وہ ہار مجھے ہی ملا تھا اور میں نے ہی آپ کے والد کو واپس کیا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا میری بیوی وفات پا گئی، اس سے میری اولاد بھی تھی، میرے بچے مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، اور وہ وراثت کے طور پر ہار میرے پاس ہی آ گیا. اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں جتنا میرے پاس مال دیکھ رہے ہو اسی ہار کی برکت سے اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وافر مال بھی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی عطا کرتے ہیں. اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اسے ذرا پرواہ نہیں، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو پھر کوئی اجر عطا نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو بھوکا پیاسا اگر وہ رہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے درس میں بتایا کہ جب آدمی کسی کو دم کرتا ہے تو جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے لعاب کے اندر شفا پیدا ہوتی ہے، پھونک کے اندر شفا نہیں ہوتی. جو پڑھتا ہے انسان تو اس کے لعاب میں شفا پیدا ہوتی ہے. جب وہ تفس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جس بیمار کو دم کیا تھا تو میں نے تفس کیا تھا، ایسی پھونک مارنا جس میں ہلکا سا لعاب بھی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، امانت داری کے اندر وہ خیانت کرنے والا ہے، تو وہ پورا قرآن بھی پڑھ لے گا نا اس کے لعاب میں شفا نہیں پیدا ہوگی. جو بندہ سچ بولنے والا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، اس کی بیوی اس سے تنگ نہیں ہے، اس کے بچے اس سے تنگ نہیں ہیں، اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہے، اخلاق کا اچھا ہے، اگر وہ بسم اللہ بھی پڑھے گا تو اس کے لعاب میں اللہ تعالیٰ شفا پیدا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی طور پر متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.